انما الصدقات، صدقات، اس آیت میں صدقات کا ذکر ہے کہ کن کن کو آپ صدقات دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو الزکوٰۃ، زکوٰۃ کس کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ جو فرض زکوٰۃ ہے. تو باقی بھی جو ہے نا وہ واجب، وہ کس کے مصروفۃ جو ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے. کس کو دے سکتے ہیں؟ فرض. للفقراء، پہلا آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ فقیر، فقراء. الذین لا یجدون ما یقع موقعا من کفایتہم، وہ جو اپنی کفایت کے لیے کوئی ایسی جگہ چیز نہیں پاتے. فقیر غریب آدمی، ان کو آپ دے سکتے ہیں. اور مساکین اور مسکینوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لا یجدون ما یکفی، وہ چیز نہیں پاتے جو ان کے لیے کفایت ہو، نہیں اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں ہے جس سے ان کی ضروریات پوری ہوں، ٹھیک ہے. والعاملین علیہا، جو اس زکوٰۃ پر عامل ہیں، صدقات وصول کرتے ہیں. ای الصدقات من جابن، وصول کرتے ہیں، وقاسمن، بانٹتے ہیں، پھر کچھ لکھتے ہیں، کچھ جمع کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی وہ ہیں ان کو انہی زکوٰۃ کے پیسوں میں سے جو ہے وہ دیا جائے گا. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، لیسلموا، مسلمان ہوئے، اور یثبت اسلام، یا ان کا اسلام پر ثابت ہونے کے لیے، ان کی اطمینان قلب کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جائے. اور یسلموا نظراہم، یا اسی طرح اور جو ہے اسلام لے آئیں. اور یذب المسلمین، یا مسلمانوں کے قرب ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں تو یہ ان پر یعنی مؤلف قلوب کے لیے ہیں، لیکن بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا. والاول والآخر لا یعطیان اليوم، آج کے دن پھر اس کو نہیں دیں گے اسلام لے آئے، ٹھیک ہے. یا جو تالیف قلب کے لیے، اس لیے کہ العز الاسلام، اسلام اب جو ہے نا ماشاء اللہ اتنا ہو گیا ہے کہ اب پہلے تو نہیں تھے نا، تھوڑے مسلمان تھے. جو مسلمان ہوتا تھا تو ان کی جو ہے وہ کرتے تھے زیادہ، تاکہ وہ اس کا دل اطمینان میں ہو جائے اور یہ دوبارہ لوٹے نا. تو اب اسلام کو اللہ نے عزت دے دی ہے، جو ہوگا اپنے لیے ہوگا، ٹھیک ہے. جو نہیں ہوگا وہ اسلام پر احسان نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہے. بخلاف الآخرین فیعطین علی الصحیح، ٹھیک ہے. جو آخری دونوں یہ ہیں اس میں ہیں، یعنی کہ جو بانٹنے والے ہیں یا لکھنے والے ہیں، جو اس میں اگر ہیں اس کو دیا جا سکتا ہے. وفر رکاب، جو جو ہے وہ غلام ہے، غلاموں کو بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا ہے، جو غلام ہیں. تاکہ مکاتب غلام، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آزاد ہو جائے. مکاتب ان کو کہتے ہیں جن کو ان کا مالک کہتا ہے کہ بھی آپ اتنے پیسے دے دیں اور اس کے بعد ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اتنے سالوں میں. اس کو زکوٰۃ دے کے اس کو آزاد کرانا، ٹھیک ہے. والغارمین، جو مقروض ہیں، اہل الدین، یہ دین، ٹھیک ہے. تو انسدان لغیر معصیت، ان کو دے کے ای آخذ الدین، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرض لیتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، تو ان کو آپ دے دیں تاکہ ان کا قرض اتر جائے. اور تابو یا توبہ کر لیں ایسی حرکات سے، چاہے وہ گناہ معصیت کے لیے کوئی لیا ہو لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی ہو، ٹھیک ہے. قرض لیا ہے مطلب گناہ کی خاطر قرض لیا ہو چاہے، لیکن انہوں نے توبہ کر دی، ٹھیک ہے نا. تو ان کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اب توبہ کر لی ہے. تو اب وہ توبہ کے ساتھ ساتھ اب وہ نیک بننا چاہتے ہیں. وَلِسْلَمُ فَعَوْن، ٹھیک ہے. اور اصلاح ذات بین، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے. ولو اغنی، اگرچہ وہ غنی ہوں، ٹھیک ہے، ان کی اصلاح کے لیے قرض ہے، اگرچہ پہلے انہوں نے قرض صحیح طریقے سے نہیں لیا تھا. تو یہ چیزیں وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. القائمین بالجہاد، جہاد کو قائم کرنے کے لیے جہاد، ٹھیک ہے. ممن لا فی لہم، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو اس کو فے نہ ملے، الگ سے ایک جو فے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ. ولو اغنی، اگرچہ غنی ہیں پھر بھی ان کو دیا جائے گا جہاد میں جانے کے لیے. ابن سبیل، مسافر کو. المنقطع فی سفر ہی، جو مسافر اس کو بھی دیا جائے گا. فریدتاً، یہ اس کو یہ فرض ہے، یہ نصب لفعل المقدری، ٹھیک ہے. تو یہاں فعل مقدر کی وجہ سے اس کو نصب ہے. من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ سارے احکام ہیں. واللہ علیم بخلقہ حکیم فی صنعہ، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوق کو جاننے والا ہے اور اس کی بنانے میں وہ حکیم ہے، ٹھیک ہے جی. تو کتنے لوگوں کا ذکر آ گیا جی؟ صدقات، ٹھیک ہے.
کہ اس کو کیا بولتے ہیں جو صدقات لیتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ جی حارث صاحب، مصارف زکوٰۃ کیا بولتے ہیں؟ جی حضرت، مصارف زکوٰۃ، مصارف ہاں، زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ کتنے آگے ہیں؟ 7 حضرت، یہ 7 جو یہاں پہ اویس سارے صاحب، ذکر ہیں 7۔ ہاں 8 ہے، ان میں سے ایک کو نکالا گیا، باقی 7 رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آج کے زمانے میں کتنے بن جاتے ہیں؟ 7 بن جاتے ہیں، 8 کا ذکر ہے اس میں 7 بن جاتے ہیں۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقات، فطرانہ، ٹھیک ہے، مسکین، یتیم، مقروض، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلا یجوز صرف لغیر حال، اس کے علاوہ کسی اور کو آپ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو 7 ہیں انہی کو آپ نے دینا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کسی اور کو نہیں دینا۔ ظاہر ہے یہی ہے، جو مسافر ہے، اس کے علاوہ غریب ہے، مسکین ہے، انہی کو آپ دینا ہے۔ ولا منع صنف منہم اذا وجد فیقسم الامام علیہم علی سوا، ٹھیک ہے، اگر امام صاحب وہ کوئی منع نہیں ہے ان اقسام میں سے، ٹھیک ہے، جب امام تقسیم کر رہا ہو تو یہ لازمی نہیں ہے کہ امام برابر بار تقسیم کرے، امام دیکھے گا جس کو جتنا دینا ہے، کوئی غریب کو کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ تَفْضِيلُ بَعْضِ أَحَدٍ سَلْفِ عَلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض پر وہ کیا کر سکتا ہے، فضیلت تفصیل یعنی اضافہ کر سکتا ہے بعض کو بعض پر، کوئی غریب اس کو زیادہ بھی دے سکتا ہے، لازمی نہیں کہ سب کو 10,000 دے، کسی کو 20,000 بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَفَادَتُ اللَّامُ بِوُجُوبٍ استغراف، جو للفقراء ہے نا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ، جو لام ہے استغراق کے لیے، تمام کے جتنے مساکین ہیں، فقراء ہیں، تمام کو یہ ملے گا۔ ولیکن لا یجب علی صاحب المال، لیکن جو صاحب مال ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، تو اس کو تو نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اذا قسم، جب وہ تقسیم کرے گا۔ بل یکفی اعطاء صلاۃ من کل صنف ولا یکفی دونها کما افادت صیغۃ الجمع، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی ان کو یہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے، مساکین اور جو ہے وہ فقراء، ٹھیک ہے نا، یہ جمع کے صیغے سے ساتھ جو بھی ہوگا، وبینت السنت ان شرط الموت من الاسلام، ٹھیک ہے، اور اس میں سے یہ بھی سنت جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس میں بھی یہ کہ مسلمانوں کو دی جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو زکوٰۃ آپ نے دینی وہ مسلمانوں کو دینی ہے، جو واجبات جتنے بھی عمل ہیں نا وہ مسلمانوں کو دینے ہیں۔ مثلا جو ہے وہ قربانی واجب ہوتی ہے نا، قربانی کا گوشت بھی آپ نے کس کو دینا ہے؟ مسلمان کو دینا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ اس کو کافر کو نہیں دے سکتے قربانی کا گوشت، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے دینا ہے کسی اپنا رشتہ دار، مطلب رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے کسی کا کافر، یا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو کسی نے اگر گوشت دیا ہے قربانی کا، تحفے کے طور پر دیا ہے، اب آپ کے پاس تحفہ آ گیا، اب وہ اس کو دے سکتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام کہ مطلب جو آپ کی ایسے بھی لونڈیاں تھیں یا باندیاں تھیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، صدقات دی جاتے تھے، گوشت وغیرہ دیا جاتا تھا، تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ ان کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ علیہ السلام اس کو تناول فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ یکن ہاشمین ولا مطلبین، ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں جا سکتی، نہ مطلبی کو، سیدوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ومنہم المنافقین، اور منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ پھر آگے ایک غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل آگے سے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو زکوٰۃ کے مصارف اور زکوٰۃ کے احکام سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی ایسی کتاب ہے جو آپس میں شیئر کر سکیں کہ یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو زکوٰۃ کے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، اگر اس کو پڑھنے سے کافی چیزیں معاملات حل ہو جائیں گے؟ ہاں جی، کون کس کے علم میں کون سی کتاب ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ آسان فہم ہو۔ احکام زکوٰۃ ایک کتاب ہے، فتاوی جات جمع ہے، دعوت اسلامی کی طرف سے آئے ہیں، جو سوالات کیے گئے ہیں نا، میرے پاس تھا، میں نے لیا تھا، اس کی آپ کی PDF بھی مل جائے گی، یہاں میں نے اپنی لائبریری میں کہیں رکھی ہوئی ہے، مجھے ابھی یاد آیا اس لیے میں نے آپ کو بتایا۔
تو وہ آپ کو PDF احکام زکوٰۃ اس طرح کے نام سے آپ کو مل جائے گی، پوری اتنی موٹی ہے، تقریباً 200 سے 250 صفحات ہوں گے، اس میں بہت سارے زکوٰۃ کے سوالات کیے گئے ہیں، انہوں نے ان کے جوابات دیے ہیں، تو یہ ایک اتھارٹی مل جائے گی آپ کو۔ فتاوی اہل سنت والوں نے جمع کیا نا، احکام زکوٰۃ غالباً اس طرح کا نام ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ وہ جو جی وہ کتاب جو ہے نا وہ مطلب مستند ہے، کیونکہ مفتیان کرام نے سوالات کے جوابات دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ مطالعہ رکھیے گا، اور سال میں اگر ایک مرتبہ مطالعہ کیا جائے نا، مثلا رمضان کا موقع آ گیا تو رمضان کی مسائل میں ایک مرتبہ مطالعہ کرے 1.5-2 گھنٹے کا، تو پورا سال۔ اسی طرح زکوٰۃ کا موقع جائے پھر کتاب دیکھ لے، تو اسی طرح حج کا موقع گیا حج کے مسائل دیکھ لے، تو پورے سال کی اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اگلے سال پھر تھوڑا دیکھ لے تو وہ مسائل جو ہے نا وہ ازبر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے گا جب بھی موقع ملے نا زکوٰۃ سے متعلق۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفضلہ، نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا، اس کا باب اور اس کی فضیلت کا، ٹھیک ہے۔ الفصل اول، پہلی فصل، عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال لقینی کعب بن عجرہ، میرے اجرہ کعب بن عجرہ سے میری ملاقات ہوئی، فقال الا اہدی لکم ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت بلا فعاد فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف الصلاۃ، کہتے ہیں میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی۔ آپ علیہ السلام کو ہم نے کہا سألنا رسول اللہ، ہم نے سوال کیا آپ علیہ السلام سے، یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیک اہل البیت، ہم اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں؟ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، ہمیں اللہ نے تو ہم نے بتایا کہ ہم کس طرح سلام بھیجیں، تو درود کیسے بھیجیں؟ آپ علیہ السلام قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح آ گیا سارے۔ آگے اگلی حدیث میں ہے کہ یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قولوا کہ اللہم صلی علی محمد و ازواجی و ذریاتہ، ابھی ازواج کا بھی ذکر آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اہل بیت میں سے ازواج بھی داخل ہیں، ازواج کے بغیر اہل بیت تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواج و ذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، یہ بخاری مسلم میں روایت ہے، ٹھیک ہے۔ آل پر بھی ہے جیسے ہم پیچھے ہم پڑھتے ہیں وعلی آل ابراہیم، علی محمد وعلی آل محمد بھی ہے، اور ازواج ہے، ازواج آپ الاسلام کی اور آپ کی اولاد، یا دونوں شامل ہیں، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آگے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ واحدا، جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرا، تو اللہ تبارک و تعالی پر 10 درود بھیجے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، تو آپ نے بخاری مسلم سے روایات زیادہ یاد رکھنی ہے، اس کو سنانا ہے، یہ ذرا زیادہ بہتر ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ وسلم واحدا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ اس پر 10 درود بھیجے گا، 10 مرتبہ، وحطت عنہ 10 خطیئات، اس کے 10 گناہ جو ہے وہ مٹا دے گا، ورفعت لہ 10 درجات، اس کے 10 درجات بلند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ الصلاۃ، میرے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر سیر کرتے رہتے ہیں، یبلغونی من امت اسلام، مجھ تک پہنچاتے ہیں میری امت کا سلام، جب میرا امت مجھے سلام بھیجتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں فرشتے، ٹھیک ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علیہ، جو بھی مجھ پر سلام کرتا ہے، الا رد علی روحی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو واپس لوٹاتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، تو میں اس کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں بتایا گیا آپ علیہ السلام نے کہ فرشتے وہ سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور یہاں آپ علیہ السلام جو مجھ پر جو ہے وہ سلام بھیجتا ہے
میں اس کو سنتا ہوں اور میں اس کو جواب دیتا ہوں. تو اب اس میں تطبیق دی ہے محدثین نے کہ یہ جو فرشتے پہنچاتے ہیں وہ چلتے پھرتے جو پڑھتا ہے بندہ، اور جو خود آپ علیہ السلام سنتے ہیں، جو توجہ کے ساتھ بیٹھ کے ایک آپ علیہ السلام کا ایک تصور باندھ کے اور پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھ کے جو پڑھتا ہے، تو اس کو یہ پھر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کا اتنی توجہ سے جو پڑھتا ہے نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے، آپ علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. وعنہ حسین ابو رسول قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. لا تجعلوا قبری عیدن، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ. شور شرابہ شغف نہ کرو عید میں جس طرح. وصلوا علی، مجھ پر درود بھیجا کرو. فإن صلاتکم تبلغنی، تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے. حیث کنتم، جہاں بھی تم ہو تو تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے. یہاں سے کل پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو درود و سلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے. موقع محل اور ویسے ہی پڑھتے رہنا، یہ برکتوں کو دعوت دینا ہے، درود پاک پڑھنا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نجاستوں سے متعلق باب الانجاس والطہارت عنہا، یہ نجاستوں کا باب ہے، اور والطہارت عنہا، اور ان کو پاک کرنا کیسا ہے. والطہارت پاک کرنا، عنہا اس سے پاکی حاصل ہے، یعنی نجاستوں سے دوری، اور کس طرح سے پاکی حاصل ہو جائے گی. تنقسم النجاست الی قسمین، نجاست کی دو قسمیں ہیں، ان کو یعنی تنقسم، ان کو بانٹا جاتا ہے دو قسموں پر، غلیظۃ و خفیفۃ. ٹھیک ہے، یا ہوگا غلیظۃ و خفیفۃ. قسمین ہے نا، تو قسمین کی آگے وضاحت ہو رہی ہے، غلیظۃ و خفیفۃ. ایک غلیظہ ہے اور ایک خفیفہ ہے. فالغلیظۃ، جو نجاست غلیظہ ہے، کالخمر، شراب. ٹھیک ہے، ودم المسفوح، بہتا ہوا خون، ولحم المیتہ، کاف ہے نا، کا دم. ٹھیک ہے، تو یہ جو کا ہے نا، اسی پر عطف ہوگا سب کا. معطوف علیہ آپ نے پڑھا ہے نا. ٹھیک ہے، جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اسی تک. کل خمر، جیسے کہ شراب ہے، واو حرف عطف، والدم المسفوح، بہتا ہوا خون، ولحم المیتہ، مردار کا گوشت، و اہابیہ، اس کی جلد، و بول ما لا یوکل، اور ان کا پیشاب جو جانور کھائے نہیں جاتے، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا. ونوج الکلب، کتے کی جو ہے نا، جو ہے وہ پاخانہ کتے کا. ورجی سبائے، ٹھیک ہے، اور بہائم کا جو ہے وہ پاخانہ. ولعابها، اور یعنی جو درندے ہیں ان کا پاخانہ. ولعابها، ان کا جو ہے وہ لعاب. یہ کیا ہے، وہ یہ نجس ہے. وخر دجاج والبتے والعزے، ٹھیک ہے، مرغابی، ٹھیک ہے، بدخ اور مرغی کی بیٹ، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. وما ينقض الوضوء، اور وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بخروجہ من بدن انسان، انسان کے بدن سے جو نکلتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، نجاست غلیظہ ہیں. ٹھیک ہے جی. جی محمد عابد صاحب. حضرت شراب جو ہے وہ ہاں بھی جی، پہلا نجاست ہو وہ جائے شراب ہے نا، غلیظ. ناپاک. پہلی ہی جلد، پہلی قسم بتائی گئی کہ کل خمر، جیسے شراب ہے، نجاست غلیظہ ہے. پھر آگے اس کا حکم ہوگا کہ وہ کیا ہے، مطلب کتنی لگے جسم پر، تو اس کا کیا بنے گا. وَأَمَّا الْخَفِيفَةُ فَكَبَوْلِ فرس، خفیفہ کیا ہے، فرس، گھوڑے کا پیشاب ہو گیا. وَقَذَا، اسی طرح بول ما یُؤْکَلُ لَحْمُهُ، ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے بھینس ہے، بکری ہے، گائے ہے، ان کا پیشاب جو ہے نجاست خفیفہ ہے. وَخَرُ طَيْرٍ لَا یُؤْکَلُ، اور ان پرندوں کی بیٹ جو ان کو نہیں کھایا جاتا، یہ بھی نجاست خفیفہ ہے. درہم من المغلظہ، ٹھیک ہے، تو درہم سے کم جو ہے نا، مغلظہ سے، وہ کیا ہے، معاف ہے. درہم ہو جائے تو پھر دھونا کیا ہے، لازمی ہے. ٹھیک ہے. وما دون ربع الثوب او البدن من خفیفہ، ٹھیک ہے، چوتھا حصہ اگر یا اسے کم ہو تو پھر وہ معاف ہے. کون سا جن نجاست خفیفہ میں؟ جی نوشین بن، بات کو سمجھا کہ نہیں؟ نجاست جی حضرت، خفیفہ، نجاست خفیفہ، غلیظہ. ہاں، نجاست غلیظہ کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں؟ غلیظہ، نجاست غلیظہ
جی گلیزہ جو ہے نا وہ جیسے شراب ہو گیا یا پاخانہ ہو گیا یا ہاں جی بول اس طرح سے، اور خفیفہ میں جو ہے وہ جیسے 1 درہم سے اگر کے سے کم ہے تو وہ خفیفہ میں آئے گا. نہیں نہیں، یہی ایک نہیں. درم نجاست ہے جو غلیظہ ہے وہ 1 درم ہوگی نا پوری، پھر دھونا لازمی ہو جائے گا. اس سے کم ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن گزارا ہو جائے گا. مطلب پوچھ مار دی کسی بچے نے، پیشاب تھوڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی ہم نے پڑھا تھا بہار شریعت میں کہ درہم کی جو قدر ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. جیسے ہتھیلی پہ پانی رکھ لیں اور جو ہے نا پانی ڈول دیں، جتنا پانی ہتھیلی میں بچ جاتا ہے تو وہ درہم کی قدر ہے، ٹھیک ہے. ہاں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. کہیں کوئی کیچڑ لگ گئی ہے، کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تھوڑی لگی ہے تو آپ سمجھیں گے کہ ہاں یہ نجاست غلیظہ ہے کہ خفیفہ ہے. غلیظہ ہے تو اس کا اور خفیفہ. جی جی. اس میں جو ہے جو غلیظہ جیسے شراب ہے، پاخانہ، پیشاب، جو بھی چیز ہو گئی، ہوں یہی اگر اس میں ہتھیلی کے برابر جو آپ نے بتایا اس کی مقدار ہوگی تو اس ہوں سے کم ہوگی تو خفیفہ میں آ جائے گی. جی اس طرح نہیں، سے خفیفہ نہیں آئے گی. وہ اس سے یہ کیا کہ وہ اس کو دھونا فرض نہیں ہوگا. تو مجبوری نجاست تو بحالت، ہاں ہے. بحالت مجبوری جو ہے نا اس سے گزارا ہو جائے گا. اچھا، ہاں، نہیں تو میرا سوال ہے کہ خفیفہ پھر کس کو کہہ رہے ہیں ہم؟ آگے خفیفہ آ رہے، خفیفہ یہ آ رہے آگے وہ کہ چوتھائی حصہ بدن کا ہے یا جسم کا جو چوتھا حصہ اس سے کم ہو، ٹھیک ہے. جو صحیح ہے، چوتھائی ٹھیک ہے. ہاں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنا بازو سمجھ لیں، اس کے 4 حصے کر لیں تو بازو پہ اگر آپ کسی جانور نے پوچھ مارا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح. تو آپ گزر رہی تو جانور نے، بھینس نے پوچھ مارا ہے تو آپ نے اپنے بازو کے 4 حصے کرنے ہیں اور چوتھا حصے سے کم میں پوچھ لگائے، پیشاب کہا، ٹھیک ہے، یہ خفیفہ ہے تو آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو کسی کو یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ بلا کہ میں گزر رہا تھا تو بھینس نے یوں پوچھ مارا ہے تو جناب علی میرے کپڑے ناپاک ہو گئے، تو وہ جو قطرے پڑے ہوں گے جسم میں تو اس کا حساب لگائے گا کہ وہ جو میرے دامن پہ لگے ہیں یا کہیں اسی جگہ لگے ہیں تو وہ چوتھا حصے سے زیادہ ہیں یا کم ہیں. تو اکثر دیکھا جاتا ہے تو وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی زیادہ بھی ہو جائیں گے. تو اس حساب سے دیکھ لے، اپنی نماز کو ہی بچا سکتا ہے. یہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ بھائی اب تمہارے کپڑے تو ناپاک ہو گئے، ٹھیک ہے، تو وہ وسوسہ اس کا دور ہو جائے گا کہ نہیں یہ مجبوری کی تحت ہے. جیسے جی. جو ماہیں ہیں وہ یہی کہتی ہیں نا کہ ہمارے کپڑے جو ہے نا وہ پاک میں ہم کیسے نماز پڑھیں. ہاں، یہ تو بہانہ بنا لیتے ہیں. اگر ان کو یہ علم ہو جائے نا کہ ان چیزوں سے جی کپڑے اتنے ناپاک نہیں ہوتے کہ بندہ نماز نہ ہو سکے تو وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. وعفیہ معاف ہے رشاش و بولن، پیشاب کے قطرے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے وہ معاف ہیں. کروسل ابری، جیسے کہ سوئی کا جو نوک کے برابر تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں وہ معاف ہیں، ٹھیک ہے. آگے ولبتلا فراشن او ترابن نجسان من ارک نائمن، ٹھیک ہے. ایک فرش تھا، فرش سے مراد یہ کہ چادر تھی، ٹھیک، بچھی ہوئی چادر تھی، ٹھیک ہے نا، اور ناپاک تھی. تو اب ایک سونے والے کو پسینہ آ گیا یا قد او بلل قدم، گیلے قدم اس فرش پہ ڈال دیے یا اس چادر پہ ڈال دیے. وظہر اثر نجاست فی البدن والقدم، اس کی پھر وہ کیونکہ اتنا گیلا اس کا پاؤں تھا تو اس کی جو نجاست تھی اس کے بدن پر یا قدم پر آ گئی، تنجسا، پھر یہ بدن اور قدم کیا ہو جائیں گے، نجس ہو جائیں گے. وَإِلَّا فَلَا، اگر ایسا نہیں تو پھر نہیں. مسئلہ یہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں قالین بچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا، وہ سوکھ گیا قالین، ٹھیک ہے. آپ نے جب آگے قدم رکھا، قالین گھر میں گئی ہیں، وضو کر کے گئی ہیں، تو آپ کے پاؤں جو گھیلے ہیں اس قالین پہ پڑے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اتنا قالین گھیلا ہو گیا کہ وہ نجاست پھر آپ کے پاؤں کو لگی ہے تو پھر آپ کا پاؤں ناپاک ہو جائے گا. یا آپ کی بدن، یا آپ سوئی ہوئی تھی بستر پر، بچے نے بستر پر پیشاب کیا تو اتنا پسینہ آیا آپ کو کہ وہ بستر جو ہے نا وہ گھیلا ہو گیا. پھر اس گھیلے ہونے سے وہ جو وہاں جو ناپاکی تھی وہ آپ کے جسم پہ لگی ہے، تب آپ کا جسم ناپاک ہوگا. وَإِلَّا فَلَا، اگر ایسا نہیں تو پھر نہیں ہوگا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قالین جو ہے نا، بچے بعض اوقات پیشاب کر جاتے ہیں
تو جب ہم وضو کر کے اندر آتے ہیں تو بس تھوڑا سا ہمارا پاؤں گیلا اس پر ڈلتا ہے، لیکن ایسا گیلا پن نہیں ہوتا کہ وہ قالین اتنا گیلا ہو جائے پھر اس کا گیلا پن اور ہمارے پاؤں تک پہنچ جائے وہ ناپاکی، ایسا مطلب ہوتا نہیں مطلب جو روزمرہ ہے. حضرت سمجھ اگر آ گئی؟ اس میں جی اس میں اس طرح سے ہے جیسے بچے ہیں، اب میں نے دیکھا کہ انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ 2 دفعہ کسی کے میں گھر گئی تو میں نے 1-2 دفعہ ان کا یہی دیکھا. اب یہ ہے کہ اگر اسی کمرے میں مجھے نماز پڑھنی ہے یا کس طرح سے، اب یہ ان کا روٹین ہے، مطلب یہ میری آنکھوں کے سامنے 2-3 دفعہ ہوا، اس کا مقصد اس پورے قالین پہ کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوگی. تو اس صورت میں حکم ہے کہ جیسے پاؤں ہم وضو کر کے گئے، اگر پاؤں اتنے گیلے، مطلب وہ قالین کی اتنی تو گیلا پن نہیں نکلے گا نا، تو مطلب نماز پڑھ اس کے اوپر مصلی بچھا دینا. جی مصلی تو بچھاتے ہیں تو پھر ہاں پڑھ جی، ہاں جی، سکتے ہیں. ہاں جی پڑھ اچھا، سکتے ہیں. تو یہ تو کافی جو ہے نا یہ مطلب جو ہے نا وہ پریشانی حل ہو جاتی ہے قالین سے. حضرت پائیدان رہتا تو اسے پیر پوچھ لے کے جاتے ہیں اکثر جنے گھر میں. ہاں جی، ہاں جی. تو آدھے پائیدان سے ہاں جی، ہاں جی، اگر نہ بھی پوچھے اور وہیں ادھر ہی قریب ہو تب بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور شیطانی جو وسوسہ کیا ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے اس مسئلے کو معلوم ہونے کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی جی. اگلا مسئلہ بھی اسی سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے کہ اچھا لا ينجس ثوب جاف طاہر، ایسا کپڑا جو سوکھا ہوا کپڑا ہے اور پاک ہے وہ نجس نہیں ہوگا. لفن فی ثوب نجسین رطبین، کہ ناپاک کپڑے سے اس کو کیا کیا جائے ملایا جائے. لا ينأثر الرطب ولو أسر، ٹھیک ہے. اگر اس کو کیا کیا جائے، اس کو نچوڑا جائے تو اس سے وہ نجاست کے قطرے نہ گریں. تو اگر وہ ناپاک کپڑا پاک کپڑے سے مل جائے، ٹھیک ہے، تو پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. حضرت مل جائے مقصد کے جیسے واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں نہیں پاک ہاں اور ناپاک. مطلب ہاں جیسے واشنگ مشین میں اپنے کپڑے ناپاک بھی گئے اور پاک بھی گئے چلے گئے، ابھی آپ نے اس میں پانی نہیں ڈالا، ٹھیک ہے نا. اگر اس میں کسی کے کپڑے مطلب اس میں گھیلے تھے، نہا لیا نا، نہانے کے ساتھ کوئی واش روم کا پانی لگ گیا یا مطلب نہاتے ہوئے شاور کا پانی، اسی طرح کوئی چیز، تو اگر وہ ناپاک کپڑے تھے اور ساتھ میں آپ کے پاک کپڑے بھی چلے گئے، پھر آپ کو بعد میں یاد آیا تو یہ تو میرے پاک کپڑے، یہ تو میں نے نماز کے لیے الگ رکھے ہوئے، اس کو تو میں نے الگ کر کے دھونا ہے. تو وہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑے مل گئے ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوں گے پاک کپڑے. صحیح ہے. اس کا مقصد ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے پانی ڈالنے سے پہلے. ہاں صحیح پانی ڈالنے صحیح. سے پہلے، جو پانی ڈالیں گے پھر مسئلہ اور ہے، پھر تو وہ سارا مکس ہو جائیں گے نا. ٹھیک ہے جی صحیح. حارث صاحب سمجھ آ رہی بات؟ جی حضرت اچھا سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلا مسئلہ بھی اسی طرح ہی ہے، اسی سے کہ وہ کپڑا جو زمین پر نجس کپڑا ہے، ٹھیک ہے، بلا ينجس ناپاک نہیں ہوگا. صوبن راتبن، جو گیلا کپڑا ہے، بے نشری اللہ اردل نجستن یا بستن، سوکھی ایک زمین ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے یہاں ناپاکی تھی، زمین پر زمین ناپاک تھی لیکن وہ وہاں پیشاب تھا بچے کا، لیکن وہ زمین سوکھ گئی، اسی پر اگر کوئی کپڑا پھیلا دیا جائے، ٹھیک ہے، تو گیلا کپڑا، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ گیلا پن وہی، جب تک وہ گیلا پن یعنی اتنا گیلا ہو جائے، وہ زمین اتنی گیلی ہو جائے کہ اس سے ناپاکی اٹھے پھر کپڑے پر. تو یہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا، بس یہ کہ زمین گیلی ہوتی ہے اس کپڑے کی وجہ سے، لیکن اتنا وہ نہیں ہوتا کہ وہ گیلا پن پھر زمین والا پھر جو پلیت وہ کپڑے کو لگے. تو وہ اوپر والے مسئلے کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ جو ہے نا سارا سیم ہی ہے، مطلب جب تک اس کی جو ناپاکی کی جو گیلا پن ہے وہ جب تک نہیں ہوگا تب تک مقصد کہ وہ کسی ہاں کو وہ نہیں ہے. ناپاک نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ولا بریہن حبت اگر ایک ہوا چلی ہے، ٹھیک ہے جی،
تو ایک زمین سے ہوا آئی، اگلی زمین جو ہے وہ پاک تھی، پچھلی زمین تھی ناپاک تھی، یا اس زمین پر جو ہے نا وہ ناپاکی تھی، یا کپڑا پڑا ہوا تھا، تو ہوا چلنے کے ساتھ زمین، اس ناپاک زمین پر ہوا چلنے کے ساتھ یہ کپڑا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا. فاصابت صوب الا ان يدر اثرها فيه، تو زمین ہوا کتنی چلتی رہے، ٹھیک ہے نا، اس کپڑے کو ناپاک نہیں کرے گی. ہاں اگر اس میں اس نجاست کا اثر پڑ گیا، اتنی ہوا چلی ساتھ میں نجاست پڑی تھی، وہ اڑ کے اس کپڑے پہ آ کے لگنی شروع ہو گئی، تب جا کے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، کپڑا ناپاک ہوگا. ادروائز ہوا کے پھرنے سے، ٹھیک ہے نا، یا دھوئیں کے پھرنے سے، ناپاک دھواں ہے اس سے بھی کسی لحاظ سے بھی وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دھوپ میں کپڑا رکھا ہوتا ہے نا، اگر ساتھ میں کوئی نجاست ہے، وہاں ہوا چلی ہے، تو ہوا چلنے کے ساتھ ایسا نہیں کہ اس ہوا نے اس کپڑے کو بھی کیا کر دیا. ظاہر وہاں سے بعض اوقات ہوتا ہے نا، نالے ہوتے ہیں، نالوں کی اس سائڈ پہ کپڑے سوکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہوا چلی اس طرح کوئی، ٹھیک ہے نا، تو اس ہوا کے ساتھ اس نالے سے بھی ہوا گزری ہے، تو یہ نہ سمجھا جائے گا کہ اس نالے کی وجہ سے یہ کپڑے جو ہے وہ کیا ہو گئے، ناپاک ہو گئے. ہاں اگر کوئی اثر پڑ گیا اس میں، ایسی کوئی گندگی تھی جو اٹھ کے جو اس کپڑے پہ کے لگنی شروع ہو گئی آہستہ آہستہ، تو وہ پھر کیا ہو جائے گا، تو وہ پھر الگ حکم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ میں سے، آپ کے ایسے کون ہے آپ میں سے جس کے علاقے میں کوئی جو ہے وہ چینی کی کوئی ایسی ہو، اس کے پاس کیا بولتے ہیں، فیکٹری بولتے ہیں جہاں سے چینی بنتی ہے؟ جی جی حضرت، فیکٹری، اور کچھ مل بولتے ہیں اس کو، مل ہمارے یہاں بولتے ہیں. مل. ایک میں گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، جب میں کراچی میں ہوتا تھا، تو وہاں کراچی سے میں گیا تھا، ایک سندھ میں ایک علاقہ ہے بدین سے پہلے ایک شہر آتا ہے تلہار. تو وہاں رمضان میں جو ہے وہاں جمعہ، یعنی کہ رمضان میں جو ہوتا ہے نا، تراویح پڑھانے گیا تھا. تو وہاں تلہار جو ہے نا، مطلب اچھا شہر ہے، تو اس میں اس کے ساتھ ایک مل تھی. تو وہ رات کو پھر مل جب چلتی تھی نا، تو وہ سب جب ہم اٹھتے تھے صبح کو، تو ارد گرد نا وہ مل چلنے کے جو دھواں کی جو اثرات ہوتے تھے نا، وہ ہمارے بستر پہ ہوتے تھے. حالانکہ 3 کلومیٹر دور تھی وہ مل ہم سے، 2 سے 3 کلومیٹر، تو وہ اس گاؤں سے دور تھی، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح کے اثرات اگر یہ تلہار حیدرآباد میں ہی ہے؟ ہاں، حیدرآباد کے ساتھ آگے میرے خیال 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے حیدرآباد سے، قریبی حیدرآباد سے آگے. تلہار یہ جی ایک قصبہ ہے، قصبہ ٹائپ ہے، تو وہاں یہ چیز ہے. تو یہ مطلب یہ کہ وہ اسی طرح وہ اثر آتے تھے پورے جو ہے نا، پورے اس ایریا میں جو لوگ سوتے تھے اوپر کھلی فضا میں سوتے تھے، ان کے بستروں پر اثر آتے تھے اس اپنا اس مل کے. ٹھیک ہے جی. وہ جب مل چلتی تھی نا رات کو بالخصوص، تو وہ اس طرح کا دھواں چھوڑتی تھی کہ ہمارے بستر جو ہوتے تھے اس پر وہ اس کے دھوئیں کے اثرات ہوتے تھے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، اب آتے ہیں ہم حدیث سے متعلق. ٹھیک ہے جی. حدیث کی تعریف ہم نے پڑھ لی تھی، بلکہ ہم نے پڑھی تھی مشہور حدیث پڑھی تھی. کسی کو یاد ہے مشہور حدیث کسے کہتے ہیں؟ جی حضرت، جس کے جو ہے نا راوی 3 جو ہے نا وہ ہو، مطلب کہ تسلسل سے ہاں، جس اس کی سند سند میں کم سے کم 3 راوی ہوں، کم سے کم ہر دور میں. وہ کتنے راوی ہوں اس میں؟ 3 راوی. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے، لیکن زیادتی اتنی نہ ہو کہ حد تواتر کو پہنچ جائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث مشہور. تو حدیث مشہور سے متعلق کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں. کوئی کتاب یاد ہے کسی کو؟ مقاصد حسنہ بڑی مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے. مقاصد علامہ حسنہ، سخاوی کی حضرت. ہاں، علامہ سخاوی کی وہ مشہور حدیث پر یہ لکھی گئی ہے. اس میں جو احادیث مشہور حدیث ہے. حضرت موضوعات الکبیر کو بھی لیتے ہیں نا؟ ہاں جی، ملا علی قاری کی موضوعات الکبیر. نہیں، وہ تو موضوع ہے نا، اس میں تو موضوع کی روایات ہیں. اس میں تو یہ 3 کتابیں دی گئی نا. ایک اجلونی کی کتاب ہے کشف الخفا، اور ایک اور امام سخاوی کی ہے، ٹھیک ہے.
حضرت تمیز مسند التیمی، الفردوس میں بھی ہے نا مشہور حدیث؟ ہاں اس کا اب یہاں نہیں لکھا، یہاں جو لکھی ہیں وہ 3 کتابیں ان کا ذکر کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، امام سخاوی کی ہے، اجلونی کی ہے، اور ابن دبی شیبانی کی کتاب ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کتابوں میں صرف مشہور احادیث کو کیا کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ ایک پیچھے جو ہم نے متواتر احادیث پڑھی ہے، اس پر بھی کچھ کتابیں ہیں، یاد ہے کسی کو کہ وہ کون سی کتاب ہے جس سے متواتر احادیث جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں؟ حضرت کلاس اٹینڈ نہیں کرا تھا اس لیے یاد نہیں ہے میرے کو، معذرت۔ یہ ہے، یہ 3 کتابیں ادھر بھی، الازہار المتناصرہ امام سیوطی کی ہے، کتف الازہار یہ بھی امام سیوطی کی ہے، نظم المتناصر یہ محمد بن جعفر قطانی کی کتاب ہے۔ ان میں کون سی روایات موجود ہیں؟ متواتر۔ متواتر۔ ہاں، متواتر احادیث ان میں موجود ہے۔ میں نے کافی کوشش کی ہے، مجھے بھی یہ ملی نہیں۔ 1-2 کتابوں میں ان کے حوالے پڑے ہیں، تو یہ کتابیں مطلب اگر کسی کو ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ جو ہے نا کتف الازہار، یہ مکتبہ شاملہ میں نے دیکھی تھی، ایک وقت تھا، لیکن مجھے وہ ملی نہیں۔ خیر، اب دوبارہ پھر اس حضرت میں کو ڈھونڈ کے دے دیتا آپ کو، ہاں جی، آپ کو میں ڈھونڈ کے دے دیتا، آپ بے فکر رہیے اس میں۔ چلے شکریہ۔ تو یہ وہ کتابیں جن میں متواتر احادیث ہیں، بہت بڑا کام ہے ان احادیث کو ڈھونڈنا اور اتنی سرچ کرنا کہ ہاں یہ متواتر حدیث ہے، اور اس کو پھر الگ سے جمع کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا، حدیث قدسی، کتاب احادیث قدسیہ، ٹھیک ہے جی نا، جی، ہاں فرشتہ والی حدیث۔ اس میں کیا ہے جی، کون سی روایات ہوتی ہیں اس میں؟ حضرت اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے ملتی ہے، وہ والی روایت رہتی ہے۔ راوی نبی علیہ السلام رہتے فرشتوں ہیں اس والی نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے جی فیضان صاحب، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو جو حدیث قدسی والی جو کتاب ہے، اس کی کیا وضاحت کریں گے؟ حضرت قرآن کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پہلے ایک وہ ہوتی ہے، اسی کو حضرت حدیث قدسی بولتے ہیں۔ ہاں، یعنی نبی علیہ السلام روایت کریں کہ یہ اللہ راوی تبارک و حضور تعالیٰ صلی نے اللہ علیہ فرمایا۔ وسلم ہوگا۔ ہاں، ہاں، جس طرح وہ ہے نا، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، 6502 میں روایت ہے بخاری میں، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، اس سے میرا اعلان جنگ ہے، اسے کیا وہ حدیث قدسی ہے۔ اس میں اس طرح کافی ساری احادیث قدسی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک میرے پاس 2-3 کتابیں اس بارے میں، احادیث قدسیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اس سے آپ کو لیکن فائدہ ہوگا، حضرت پھر ٹھیک۔ تو بڑی ریئر ڈیفرنس ہو جائے گا نا، کیونکہ کلام خدا کا ہوگا اور زبان حضور ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کا ہوگا، اس کا لیکن قرآن بھی اس کا تو پھر، وہی ہے حضرت۔ ہاں، اس کا لیول کچھ بڑھ جائے گا نا پھر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک کتاب ہے اللؤلؤ والمرجان، عبد الفواد واقعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہاں ٹھیک ہو گیا جی۔ جی کون بتا گیا یہ کس علم سے متعلق یہ کتاب ہے؟ میں بولو حضرت، کوئی دوسرا منہ کھولے۔ نہیں، کوئی اور حضرت منہ کھولے، آپ صبر کریں۔ حضرت سورہ رحمان کی تو آیت ہے لؤلؤ والمرجان، اب دیکھنا پڑے گا اس کے حساب سے۔ جی، کوئی اور جو ہے نا لب کشائی کرے کہ اللؤلؤ والمرجان کتاب یہ کس ٹاپک پہ لکھی گئی ہے؟ جی عادل صاحب، کوئی آپ ہے اس بارے میں کوئی؟ نہیں سمجھ۔ ہاں جی آپ منہ کھولیں جی، شاہ جی۔ حضرت یہ متفقن علیہ حدیث کو جمع کرے نو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہاں، یہ آپ کے علم میں اضافہ کر دیا انہوں نے کہ اللؤلؤ والمرجان ایک کتاب ہے۔ میں نے اس کی 2-3 میرے پاس ہیں، عربی بھی ہے، اردو بھی ہے میرے پاس، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اللؤلؤ والمرجان آپ کو PDF بھی مل جائے گی، تو جی ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت، جو متفق آپ لکھا ہوتا ہے نا، ابھی آپ نے بخاری پڑھی ہے نا، اس میں لکھا ہے متفق علیہ حدیث، تو انہوں نے کیا کہ جتنے بھی متفق احادیث ہیں وہ جناب علی اس میں انہوں نے جمع کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں، جیسے ہاں جی، یہ جیسے دیکھیں، حضرت یہ وہ لکھا والی ہوا حدیث ہو جائے گی نا ہاں کہ ایک ہی تم میں سے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی والناس اجمعین، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت۔ جی، یہ دیکھیں، یہ جیسے ہے نا متفق علیہ آ گیا،
ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہوں گی نا جو بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے تو انہوں نے اس کو جمع کیا ہے عبد الباقی، فواد عبد الباقی نے. ٹھیک ہے، بڑا مزیدار کتاب ہے، تقریباً اس میں کو 1900 کی حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ضرور آپ پڑھیے، مطالعے میں رکھیے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 19 حدیثیں جو مسلم میں 1900 حدیثیں جو بخاری میں آپ نے گویا کہ پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سب سے معتبر کتاب ہوگی پھر، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو بخاری کی روایت اور مسلم کی روایات اس میں یکجا ہیں، متفق علیہ روایات. اس کو آپ مطالعے میں رکھیے گا. جی نوشین بین سمجھ آ رہی بات کی؟ جی حضرت، آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو بک ہے یہ اس میں متفق علیہ جو ہے نا حدیث ہیں. جی جی. اچھا بخاری اور پہلے یہ بتائیں کہ متفق علیہ احادیث کہتے ہیں کسے ہیں؟ حضرت وہ جس میں بخاری اور مسلم میں ایک ہو، مطلب ان دونوں میں ہو ایک حدیث، ہاں، وہ تو اس روایت کو بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو. ٹھیک ہے، جی جی تو اس کو کہتے ہیں برابر. متفق علیہ. اب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آگے نسائی، ابن ماجہ، ترمذی اس میں بھی ہوتی ہیں، لیکن لیکن ان ہم میں نے دو میں ایٹ لیسٹ ہو، دو میں ہو ہاں بخاری اور مسلم، اگر آ گئی تو مسلم اس میں، کو ہاں پھر یہ تو پکی ہوتی ہے اس میں. تو اب وہ جی بہت زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے پھر اس لحاظ سے. جی اگر دوسری کتابوں سے نکلا ہے جیسے ترمذی، جامع ترمذی میں سے، پھر بھی متفق علیہ ہوگی؟ نہیں، وہ متفق علیہ نہیں ہوگی. متفق علیہ وہ ہوگی جس پہ جو حدیث بخاری اور مسلم میں ہو. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اپنی جیب میں سے کچھ آہستہ آہستہ بچت کر کے نا، جب بھی موقع ملے، یہ ایک ہی جلد ہوگی اس کی، اتنی سی کتاب ہے، وہ ضرور پڑھیے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا بڑا درجہ ہے اس کتاب کا، بڑی محنت سے لکھی گئی یہ کتاب، اور اس میں بڑی آسانی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو پی ڈی ایف بھی مل جائے گی، آپ لکھیں گے نا اللؤلؤ والمرجان تو وہ مل جائے گی آپ کو، اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ بخاری کی کون سی روایت ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی حضرت. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد. اب دوسری حدیث کی خبر احاد کی دوسری قسم. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ العزیز. تعریف: لغت میں عزیز صفت مشبہ ہے عزو سے، کسرہ کے ساتھ، یا عزو سے مشتق، یعنی کم اور نادر ہونا. ٹھیک ہے. اب اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اس کے راوی 2 سے کم نہ ہوں سند کے تمام طبقات میں، اور مشہور میں تھا کہ 3 سے کم نہ ہو، 3 ہوں اس سے زیادہ ہوں. 3 سے کم ہوں گے 2 ہوں گے، اور تمام طبقات میں 2 ہی رہیں، اسے کیا کہیں گے؟ عزیز. تعریف کی شرح: یعنی سند کے طبقات میں سے کسی طبقہ میں سے 2 سے کم راوی نہ پائی جائیں، لیکن اگر سند کے بعض طبقوں میں 3 یا زیادہ راوی پائے جائیں تو مضر نہیں ہے، ہو سکتا ہے، کوئی نقصان نہیں اس میں، لیکن 2 سے کم نہ ہو، بشرطے کہ 2 راوی باقی رہیں. ایسے اگر سے ایک طبقہ میں ہو، کیونکہ اعتبار سند کے کم طبقہ کا ہے، کیونکہ اعتبار سند کے کم طبقہ، یعنی یہ ہونے چاہیے کہ 2 ہونے چاہیے، 2 سے کم نہیں ہونے چاہیے، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسے کیا کہیں گے؟ عزیز حدیث کو. ٹھیک ہو گیا. چلے یہ آ گیا اس کی مثال یہ ہے جو ما رواہ الشیخان، یعنی جو ہے بخاری مسلم میں روایت کیا ہے حضرت انس سے کہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. ٹھیک ہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ عزیز حدیث ہے. ٹھیک ہو گیا، کہ اس میں ہر طبقے میں کم سے کم 2 راوی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی تصنیفات، کہ عزیز میں کون سی تصنیفات آ جاتی ہیں، اس بارے میں کہتے ہیں کہ علماء نے حدیث عزیز کے متعلق خاص تصنیفات تعریف نہیں کی. اس کا ظاہری سبب یہ ہے کہ عزیز احادیث قلیل ہیں، تھوڑی ہیں، اور ان تصانیف سے کوئی اہم فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ نہیں، اس لیے اس کی وضاحت آگے کرتے کہ بخاری میں انس، قتادہ 2 راوی، شعبہ پھر یہ بھی 2 راوی. ٹھیک ہے. اسی طرح بخاری میں ادھر بھی 2 ہیں، ادھر بھی 2 ہیں، اور ادھر 4 آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی نوشین بہن. حضرت یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہر طبقے میں 2، تو طبقے سے کیا مراد یہاں پہ لیا جا رہا ہے؟ ہاں، طبقے سے مراد یہ لیا جا رہا ہے
کہ میں نے جب سنا ہے تو میں نے 2 سے سنا ہے. مطلب ایک جو روایت کر رہا ہے وہ یہ بتائے کہ میں نے سنا ہے دو لوگوں نے صحابیوں نے یہ بات کہی ہے. ہاں مطلب میں نے جب آپ سے سنا ہے نا تو آپ سے بھی سنا ہے, تو میں نے جو ہے نا وہ حارث سے بھی سنا ہے. پھر اچھا آپ نے جو اوپر سنا ہے نا, آپ نے بھی 2 سے سنا ہے. پھر حارث نے تو اوپر وہ سنا, عزیز اس نے بھی کیا 2 سے ہے؟ سنا ہے. اس کا مقصد یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہر سننے والا ہے اس نے 2 ہاں سے سنا ہے ہاں حدیث کو جی, ہر بیان کر. طبقے, ہاں جی, 2 ٹھیک 2 طبقے. ٹھیک جی جی ٹھیک. ٹھیک. تو یہ اب 2 آپ کے علم میں آگئی 2 جو ہے نا وہ تقسیم. ایک حدیث مشہور کی جو ہم نے کل پڑھی تھی, اس کے بعد کیا گیا حدیث عزیز, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد حدیث غریب آ جائے گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے. تو اس کو آپ ضرور یاد رکھیے گا, اور جو کتابیں آج میں نے بتائی ہیں ان کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے نا, اس کا انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. نحو. اچھا, کل میں گزارش کی تھی کہ مرفوعات کو ذرا دیکھیے گا. مرفوعات کتنے ہیں, کوئی بتائے گا؟ حضرت 8 ہیں مرفوعات. 8 مرفوعات ہیں. کون فاعل کون سے نائب کچھ بتائیں گے؟ الفاعل مبتدا ہاں خبر. فاعل نائب الفاعل مبتدا خبر, اور اس کے بعد جو ہے مبتدا اس خبر کا کل ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کو خیال رہتے ہیں. طریقہ کیا تھا, اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا تھا اس کا؟ جی حضرت یہ میں نے 8 ہی یاد کیے تھے. آپ تھی نہیں کلاس میں, اس لیے نقصان ہو گیا نا آپ کا. جی 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 جی, کل حضرت میں نے ہاف ریکارڈنگ سنی ہے, ہاف سن لوں گی, یہ نہیں سنا تھا. جی جی. اچھا, حضرت کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مرفوعات کے بارے میں. تو 8 ہے حضرت, وہ سنا دوں میں. کل ہم نے مرفوعات کے بارے طریقہ آپ نے بتایا تھا نا کل. حارث صاحب بتائیں کیا طریقہ کار تھا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ مرفوعات ہیں. جی حضرت وہ جوڑا بنا لیا تھا ہم نے. ہاں, جس فاعل طرح فاعل ماؤلا کا اسم مبتدا خبر. لا جنس کا اسم ہے, اس جی طرح ہاں 8 ہے. میں بناتا ہوں ٹوٹل. جی جی فاعل ہے, مفعول معلوم یسمى فاعل ہے, ابتدا ہے, ہوں، خبر ہے, اور مشبہ بالفعل کی خبر ہے, 4 ہو گئے. افعال ناقصہ کا اسم ہے, ہاں ہاں ماؤلا کا اسم ہے, لا نفی جنس کا اسم ہے. ہاں, یہ آپ نے بتا دیا. اب جی اور کون بتائے گا؟ جی بنت ارشد ابھی آ گئی ہیں. جی سفیان آپ بتائیں ذرا اس کو یعنی کہ جوڑا کر کے بتائیں. فاعل نائب فاعل, یوں کہتے ہیں فاعل نائب فاعل مبتدا خبر. حضرت جیسے میں کل بتایا تھا ویسے بتائیں. جی ویسے بتا دیں. ہاں حضرت, پہلے میں نے ایسے بتایا تھا, فاعل پھر نائب الفاعل, یہ 2 ہو جائیں گے. پھر مبتدا اور خبر, یہ 2 ہو جائیں گے 4. پھر افعال ناقصہ کا اسم, یعنی اسم اس میں لاسٹ آ رہا ہے, اور پھر جی ما اور لا کا اسم, اس میں بھی ٹھیک اسم ہو گیا. لاسٹ میں, یعنی 2 اسم سے ریلیٹڈ ہو گئے, تو 6 ٹھیک ہے. ہو گئے. پھر حروف مصبہ بالفعل کی خبر, اس میں لاسٹ میں خبر آ رہا ہے. پھر لائے نفی جنس کی خبر, اس میں بھی لاسٹ میں خبر آ رہا ہے. پورے 8 ہو گئے حضرت. ماشاء اللہ. حضرت میں بھی اسی سنا دیتا ہوں. جی جی. فاعل نائب فاعل ہو گئے, مبتدا خبر 2 4 ہو گئے, اور افعال ناقصہ کا اسم, ماولا کا اسم, دونوں اسم آگے 6 ہو گئے, اور حسن مشبہ بالفعل کی خبر, اور لا نفی جنس کی خبر, ٹوٹل 8. 8 ہو گئے. ٹھیک ہو گئے. اب یہ مرفوعات یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں, فاعل بنتے ہیں, مبتدا بنتا ہے, خبر بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو فاعل کی آپ نے پڑھا تھا کل بھی. ٹھیک ہے, فاعل سے پہلے فعل ہوگا جو سے اس پر وہ قائم ہوگا. ٹھیک ہے, پھر ایک فاعل ظاہر ہوگا, پھر فاعل مضمر ہوگا. ضرب زید میں زیدن, یہ فاعل ظاہر ہے. ضربت میں مضمر ہے, تا ضمیر ہے, اور ضرب میں ہوا ضمیر فاعل ہے. تو یہ ہم نے کل اس کو پڑھا تھا, آپ دیکھ لیجئے گا اس کو, انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. آگے پھر تنازع فعلان ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد کیا ہے, دو دوسری فعل میں لڑائی. مبتدا. ٹھیک ہے, فاعل نائب فاعل ہم پڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہے, مفعول معلوم اسم فاعل ہو. ٹھیک ہے, اس بحث میں مفعول معلوم اسم فاعل کی تعریف, اور ٹھیک ہے نا, مفعول معلوم اسم فاعل ہو تعریف, وہ مفعول کے جس کا فاعل حذف کیا گیا ہو, اور اس کو مفعول اس کے مفعول کو اس کے قائم مقام کیا گیا. جیسے ضرب زید, اس کا دوسرا نام ہے نائب فاعل, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, نائب فاعل. مفعول معلوم اسم فاعل کہتے ہیں, اور آسانی سے اس کو کیا کہتے ہیں, نائب فاعل.
حارث بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ نائب فاعل کہیں گے، ٹھیک ہے. تو اصل میں تھا یہ مفعول تھا، زید، یہ زیدن مفعول تھا، زید کی پٹائی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے. مثلا میں کہوں گا ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، ٹھیک ہے. اب یہاں تو ضرب فعل ہے، معروف ہے، لیکن اب یہاں یہ ہو گیا ہے کہ ضرب زیدن، زید مارا گیا ہے. اب مارنے والا کا پتہ نہیں ہے، تو جو جس کی پٹائی ہوئی نا وہ زید تھا، یہ اصل میں تھا مفعول. تو اس لیے کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعل، وہ مفعول جس کا نام فاعل، اس کا فاعل رکھا گیا. تو اب وہ فاعل کا پتہ نہیں تھا، تو مفعول کو فاعل کی جگہ رکھا گیا، تو اسے کہتے ہیں نائب فاعل. ضرب زید، زید مارا گیا. یہ سمجھ آ گئی؟ جی سمجھ آ گئی. ہاں. مفعول معلوم سے فاعل، چونکہ فاعل کا قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے اس کا حکم اس کے فعل کے مفرد، تثنیہ، جمع مذکر، مؤنث لانے میں بعینی وہی ہوگا. یعنی اگر یہ جو ہے فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا، فاعل مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے. فاعل تثنیہ ہوگا، فعل بھی تثنیہ ہوگا. یہ تمام اسی کے مثال آئے گا جو پیچھے ہم نے فاعل کی مثالیں پڑھی، وہ اسی پر آئیں گی. تو یہ ہو گئے فاعل اور نائب فاعل ہو گئے. اب آتے ہیں اگلی جو فصل ہے، ٹھیک ہے، وہ مبتدا اور خبر کی تعریف ہے. مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، اور اسے کہتے ہیں مسند الیہ. عوامل لفظی یعنی اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو اس پر اثر انداز ہو رہا ہو، اس کا کوئی اس پر اثر نہیں ہوگا. جیسے زید قائم، ٹھیک ہے، زید سے پہلا ایسا کوئی اسم نہیں، نہ حرف مشبہ فی العین، نہ ناقصہ ہے، نہ جارا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ابتدا یہیں سے ہو رہی، مبتدا یعنی ابتدا ہونا. خبر، اچھا یہ ہوگی یہ مبتدا کی. اب یہ خبر کی تعریف، خبر وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند بہی ہو، ٹھیک ہے. جیسے زید عالم، زید مبتدا ہے اور عالم کیا ہے اس کی، زید مبتدا اور مسند الیہ، اور عالم خبر اور مسند بہی ہے. حضرت یہاں پہ جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو، یہاں پہ جیسے عالمن جو ہے وہ خبر ہے نا، تو یہ عوامل لفظیہ سے خالی کس طرح سے؟ آپ نے پڑھا نا عوامل لفظیہ کتنے ہیں؟ عوامل لفظیہ حضرت ذہن میں نہیں آ رہا. کوئی بتائے گا؟ عوامل لفظیہ حروف جارہ. ٹھیک ہے. حضرت یہ وہ والا تو نہیں ہے جو 98 عامل تھے، وہ والا تو 98 جو ہے نہیں؟ نا 100 شرع 100 عامل نہیں کہتے، 100 عوامل. 100 عوامل. جی. وہ ان میں سے کوئی اس کا عامل نہ ہو شروع میں، یعنی حروف جارہ بھی اس کے شروع میں نہ، حروف مشبہ بالفعل نہ ہو، افعال ناقصہ اور افعال مد و ضم، یہ ساری چیزیں نہ ہو جو اس کو بدلتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو. لفظی عوامل اس کے شروع میں کچھ بھی نہ ہو. ہاں، کیونکہ اس کی وجہ سے اس میں تبدیلی آئے گی نا، تو نہیں ہوگا تو ہاں، کوئی اس تبدیلی. لفظی عوامل کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے نا. بزیدن کہہ دیتے ہیں، مرر تو بزیدن. اب یہاں زیدن عالم ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، مرر تو بزیدن. اب وہاں بزیدن جو کہتے ہیں با جو لفظی عامل آ گیا، جس کی وجہ سے بزیدن ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ جتنے عوامل ہیں نا، یہ جارہ ہو گیا، مشبہ بفعل ہو گیا، ناقصہ ہو گیا، افعال مد و ضم ہو گئے، یہ جتنے بھی افعال ہیں، یہ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی جی چلے حضرت بالکل کلیئر. پوچھنے سے فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. معلوم ہوا کہ مبتدا اور خبر دونوں کا عامل معنوی ہوتا ہے، لفظی نہیں ہوتا. اور عامل معنوی کیا ہوتا ہے؟ ابتدا ہوتی ہے. عامل معنوی کیا ہوتا ہے؟ وہ ابتدا کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے ابتدا کے آگے قاعدے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. تو ہم ایک دو قاعدے اس کا پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. قاعدہ اولا، اصل مبتدا میں یہ ہے کہ معرفہ ہو. مبتدا کون ہونا چاہیے؟ معرفہ. اور خبر اصل میں یہ ہے نکرہ ہو. جیسے زید عالم، زید معرفہ ہے نا. ٹھیک ہے. معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ حضرت 7 ہے. 7 ہیں. اس میں ایک علم بھی ہے. ٹھیک ہے. جی جی معرفہ اس لیے کہ یہ زید علم ہے، زید معرفہ ہے، عالم خبر. ٹھیک ہے جی. خبر ہے. ہاں، صحیح. عالم خبر ہے اور یہ نکرہ ہے. عالم تو معرفہ نہیں ہے نا، عالم کوئی نام تو نہیں ہے نا. زید ٹھیک. مبتدا، عالم اس کی خبر ہے کہ زید کون ہے؟ عالم ہے، یہ خبر ہو رہی ہے. تو پہلا اصول کیا ہو گیا کہ اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ اصل یہ ہے، اصل یہ مبتدا میں کہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. نمبر 2 ثانیہ، قاعدہ ثانیہ،
جب نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جائے، خاص ہو جائے، نکرہ، نکرہ تو عام ہوتا ہے نا، کسی وجہ سے وہ خاص ہو جائے تو مبتدا واقع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ویسے نکرہ تو مبتدا نہیں بنے گا، کیونکہ نکرہ کا معنی ہوتا ہے عام ہے، تو عام کیسے عام کے بارے میں خبر دیں گے. لیکن اگر اس کی خصوصیت کہیں پائی جائے تو پھر وہ نکرہ بھی کیا ہو جاتا ہے، مبتدا بن سکتا ہے. اور وجوہ تخصیص 6 طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ جو خصوصیت مل رہی ہے اس نکرہ کو، کتنے طریقے سے مل رہی ہے، اس کو 6 طریقوں سے مل رہی ہے. چلیے کل یہاں سے ہم سبق شروع کر دیں گے کہ کس وجہ سے اس کو خصوصیت مل رہی ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب ہم چلتے ہیں، کون سی کتاب ہم پڑھ رہے تھے؟ تحسیر ابواب الصرف، ٹھیک ہے جی. تو اس میں نے گزارش کی تھی آپ کو تحسیر ابواب الصرف، ہاں جی یہی ہے. اچھا جی، کل آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے کچھ پڑھ لیا تھا. پہلے تو ہم نے آپ کو یہ پڑھایا تھا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے آپ کو پڑھایا. دوبارہ پھر آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کر کے بتا رہے ہیں، جس سے آپ کے ذہن میں جو ہے نا وہ یہ چیز ہوگی. ثلاثی مجرد کے 7 ابواب پہلے یہ پڑھے، پھر ہم نے پڑھے حضرت ثلاثی ابواب ہے نا، 6 ابواب، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، 1 2 3 4 5 6 ابواب. ثلاثی مجرد کتنے ابواب ہیں؟ 6 ابواب ہیں. پھر آگے ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے، با حمزہ وصل کے 9 ہیں، 9 ابواب یہ پڑھیں، اور ساتھ میں آپ کو ہم نے مثالیں بھی یاد کرائیں، ٹھیک ہے. یہ 9، اور ثلاثی مزید بے حمزہ، اس کے پھر آگے 5 ابواب ہیں. پھر رباعی مجرد کا 1 باب ہے. رباعی مزید فی کے پھر کیا آ جاتے ہیں آگے، پھر اس میں 3 باب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کل کتنے ہو جاتے ہیں باب؟ 6 اور 9 اور پھر جی کتنے باب ہو جاتے ہیں؟ 24 ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 24 ہو جاتی ہے، ہم نے کل پڑھ لیے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ثلاثی کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے، جس میں 3 حرف اصلی ثلاثی، اور رباعی جس میں 4 حرف، ٹھیک ہے. پھر ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے، جس میں 3 حرف سے زائد نہ ہو، اور مزید فی جس میں 3 حرف سے کوئی حرف زائد ہو. پھر اس میں ہم نے پڑھا تھا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، ٹھیک ہے. اور پھر ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، یہ فعل، یفعل، نصر، ینصر، یہ آپ کے سامنے تھے. اس کے بعد ہم نے ثلاثی مزید فی کے جو 14 ابواب، یہ سارے کے ادھر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. دوبارہ ادھر آ گئی. رباعی مجرد پہلا باب، پھر اس کے بعد اس کی 3، ٹھیک ہے. آگے جو ہم نے ایک بات پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ 6 اقسام کسے کہتے ہیں. اسم، فعل اور حرف کو کیا کہتے ہیں؟ 6 اقسام. جب پوچھا جائے نا کہ یہ 6 اقسام میں کیا ہے، ٹھیک ہے، مثلا آپ سے پوچھا جائے زیدن 6 اقسام میں کیا ہے، جی حارث صاحب آپ بتائیں گے زیدن 6 اقسام میں کیا ہے؟ جی حارث بھائی. زید ایک اقسام، 3 اقسام میں یہ اسم ہے. اسم ہے، شاباش. 6 اقسام کہتے ہیں 3 اقسام کو، 3 اقسام. تو وہ اسم، فعل، حرف کو 6 اقسام کہتے ہیں. 6 اقسام کہتے ہیں 6، ہاں جی جی. اور 6 اقسام، جی روشی بہن کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. آگے آتا ہے 6 اقسام، یعنی 6 قسمیں. جب آپ سے کہا جائے نا کہ یہ فعل 6 اقسام میں کیا ہے، تو پھر آپ بتائیں گے ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید فی ہے، خماسی مجرد ہے، خماسی مزید فی ہے. کوئی بھی اسم ہے یا فعل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا 6 اقسام، پھر آ جائے گا 6 اقسام، ٹھیک ہے. یہ 6 اقسام میں سے 6 یعنی 6 اقسام میں سے کیا ہے، ٹھیک ہے. تو مثلا آپ سے پوچھا جائے گا دارابا، یہ 6 اقسام میں کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ فعل ہے 6 اقسام میں. آپ سے پوچھا جائے گا 6 اقسام میں کیا ہے یہ دارابا، تو آپ نے کہنا ہے کہ ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہو گیا. پھر آگے آ جائے گا 7 اقسام، صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. اسے کہتے ہیں 7 اقسام، یعنی 7 قسمیں، جس میں صحیح، محموز، مضاف، اجوف، ناقص،
یہ ان کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں ہفت اقسام. صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کے حروف اصلی کے مقابلے حمزہ اور حرف علت نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر دو حرف ایک جنس کے نہ ہو، جیسے دارابا. اب دارابا کیا ہو گیا؟ صحیح اقسام میں یہ فعل ہو گیا. یہ شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہو گیا. اور ہفت اقسام میں کیا ہو گیا؟ یہ صحیح ہو گیا. اس طرح کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر آگے محموز، اس کو کہتے ہیں کہ اس کے کسی حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو. پھر 3 قسمیں: محموز الفا، فا کلمے کے مقابلے حمزہ ہو. محموز العین، عین کلمے کے مقابلے حمزہ ہو. محموز اللام، لام کلمے کے مقابلے حمزہ ہو، جیسے کارا عجوزن. مضاف، وہ جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، جیسے مدہ کہ اصل میں مدد تھا. ٹھیک ہے. مثال، وہ جس کے فاکل میں حرف علت ہو، جیسے اس کو پھر دو قسم مثال واوی اور مثال یائی. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ اجوف، وہ جس کے عین کلمے کے مقابلے علت ہو. اس کی بھی 2 قسمیں، اجوف یائی اور اجوف وائی. یہاں تھوڑی سی ڈیٹیل کر دی گئی ہے. جو پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں صرف یہ تھا اجوف. اب اس میں اجوف میں بھی 2 قسمیں آ جاتی ہیں، واوی اور یائی، یعنی درمیان والا واو ہوگا یا یا ہوگا. ناقص، وہ جس کے لام کلمے حرف علت ہو. اس کی 2 قسمیں، ناقص واوی اور یائی. اسی طرح لفیف، جس میں حرف اصلی کے مقابلے میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں، جیسے لفیف مفروق اور لفیف مکرون. جس کے فا کلمہ اور لام کلمے میں ایک حرف علت ایک، جیسے والیون، فا اور لام. ٹھیک ہے. عین کو چھوڑ دیا گیا. لفیف مکرون، جس میں عین و لام کلمہ کے ایک ہو، جیسے توا، دونوں حرف جنس ہو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے پڑھا ہوتا، اس لیے میں نے تھوڑے سے جلدی سے آپ کو یہ بتا دیا. اسے کہتے ہیں ہفت اقسام. ٹھیک ہوگا. اور اسے کہتے ہیں شش اقسام، اسے کہتے ہیں 6 اقسام. ٹھیک ہے. تنبیہ، طالب علم کو چاہیے کہ اب استاد کوئی سیگا دریافت کرے تو جواب میں پہلے سیگا کا نام بتائے. پہلے کیا آپ نے بتانا؟ سیگا، پھر بحث، پھر باب، پھر 6 اقسام، پھر شش اقسام، پھر ہفت اقسام، پھر معنی، پھر زمانہ. ٹھیک ہے. ترتیب وار بیان کر کے خاموش ہونا چاہیے. جیسے دارابا، سیگا واحد مذکر غائب. بحث، اثبات فعل ماضی معروف. ٹھیک ہو گیا. اسباب ضربہ یضربو. 6 اقسام یہ فعل ہے. شش اقسام ثلاثی مجرد ہے. اور ہفت اقسام میں کیا یہ صحیح ہے. سمجھ آ گئی؟ واضح کو صرفیوں کے نزدیک تمام فعلوں اور اسموں کی گردانیں 2 قسم پر ہیں: صرف صغیر اور صرف کبیر. صغیر اور کبیر. صرف صغیر وہ جس میں تمام فعلوں اور بعض اسموں کو ایک ایک کا پہلا صیغہ گردان میں ذکر کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. صرف کبیر وہ جس میں ہر گردان کے پورے صیغے مسلسل ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ صرف صغیر ہے، اور پھر آگے یہ صرف کبیر ہے. یہ تو ہم کل اس کو دیکھیں گے. آج کا سبق جو آپ کو یاد کرنا ہے وہ یہ ہفت اقسام کو آپ نے دیکھنا ہے، 6 اقسام کو دینا ہے، اور 6 اقسام کو. اور اصل بات جو آپ کو یہ تنبیہ کے طور پر جو بتائی گئی ہے نا، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ والی یہاں تک، بلکہ یہاں تک. تنبیہ میں کیا بتایا گیا؟ تنبیہ میں کیا بتایا گیا؟ تنبیہ میں یہ بتایا گیا ہے نا، 6 اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام. اگر ہمارے پاس کوئی بھی آتا ہے، لفظ آتا ہے، تو ہم اس کے پورا وہ بتائیں گے ترتیب سے کہ کس باب سے، 6 اقسام سے، شش اقسام سے. اور پھر ہاں، اس کا وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب آپ سے کہا جائے کہ یہ صیغہ بتائیں، جی جی یہ صیغہ کون سا ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نام لینا ہے، واحد مذکر غائب. آپ نے کیا کہنا ہے؟ واحد مذکر غائب. پھر کہنا ہے یہ ماضی معروف یا ماضی مجہول. پھر یہ باب ہے ضرب یضربو. پھر 6 اقسام میں فعل ہے. پھر شش اقسام میں، پھر ہفت اقسام میں. یہ 3-4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو کم سے کم پہلے آپ نے پہلا تو نام بتانا ہے نا، صیغہ بتانا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ صیغہ، بحث 2، 3 باب، 4 6 اقسام، 5 6
कितनी चीजों का जिक्र आ गया? 6 का। चलिए आपके लिए आसानी कर देते हैं, पहले आपने बताना है, सीगा बताना है, नंबर 1। नंबर 2 आपने जो है वो उसकी बहस बतानी है कि माजी या मारूफ है मजहूल है। फिर तीसरा आपने बताना है ये बाब। 3 चीजें बनानी है। जब भी आपसे सीगा पूछा जाए तो आपने कितनी चीजें बतानी है? सीगा, बहस, बाब। बस सीगा, बहस, बाब। ठीक है। बहस में हजरत आ रहा है कि इसका आ रहा है वो बहस में ये आ रहा है कि किस, ये माजी या मजहूल मुजारे क्या है। ठीक। ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक सीगा पूछता हूँ। नबी अलैहि सलाम फरमाते शर्रिकू और गर्रिबू, ठीक है, कि किबले की तरफ मुंह नहीं करना बल्कि मशरिक या मगरिब की तरफ मुंह करो। शर्रिकू कौन सा सीगा है? पहले आपसे पूछा जाएगा शर्रिकू सीगा बताएं, तो आपने कहना है शर्रिकू। ठीक है, यानी कि सीगा। अब बताएं जी शर्रिकू कौन सा सीगा है? जी किसी के हजरत ये जहन तो में आ रहा है? हाँ जी। जमा, जमा का सीगा है, जमा। जमा। शरीकू, जमा मुजक्कर गायब। शर्रिकू। जी बिनते अरशद। श- नहीं करो, हाजिर, सॉरी। ये हाजिर है। शर्रिकू मशरिक की तरफ मुंह करो। गर्रिबू ये बाब तफील है। बाबे क्या है? पहले आपने कहना है शर्रिकू, ये सीगा अमर जमा सीगा अमर का सीगा है। ठीक है। और सीगा आपने ये बताना है कि जमा मुजक्कर हाजिर, ये सीगा हो गया। बहस क्या होगी? अमर हाजिर मारूफ। और बाब होगा बाब तफील। ठीक। ठीक हो गया। मसलन आपसे पूछा जाए बिनते अरशद ये दारिबुन कौन सा सीगा है, तो आपने क्या कहना है? सर ये दारिबुन है, तफील का सीगा ये। दारिबुन, दारिबुन। जी हारिस, हारिस कौन सा सीगा ये? हजरत ये इसम फाइल है। हाँ, आपने ये कहना है कि वाहिद मुजक्कर सीगा, वाहिद मुजक्कर इसमें फाइल बाब दरब यदरिबु। सीगा जी वाहिद हजरत। मुजक्कर हो गया, बहस हो गई, जी इसमें फाइल, और बाब को कौन सा का? दरब यदरिबु। ठीक है, इस तरह आपने सही बताना हो है। जो गया। आपने 6 से हमने 3 निकाल दिए, तो आपने 3 कर देने हैं। ये जब भी कहा जाए सीगा बताएं तो आपने ये 3 चीजें लाजमी करनी है। अच्छा मैं ठीक है, आपसे पूछ, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरु ये कौन सा सीगा है? ये बाब इस्तफआल में से है ना। पहले आप बताना है सीगा बताना है। पहले आपने बताना है सीगा वाहिद मुतकल्लिम। ठीक है। मुतकल्लिम का हाँ, और सीगा वाहिद अस्तगफिरुल्लाह। मुतकल्लिम बहस है, यानी फेल मुजारे बाब मारूफ। हाँ ठीक है। और बाब इस्तिफाल, बाब कौन सा होगा? बाब इस्तिफाल। इस्तफआल। हाँ, इस पे 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये ज़हन में आ जाएगा। जी हजरत सही है। ये 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे ना कि ये सीगा कौन सा है। पहले आपने बताना है उसका सीगा कि ये वाहिद मुज़क्कर गायब जमा क्या है, ये सीगा बताएंगे। ठीक है। तो उसके बाद आप बताएंगे कि ये किस बहस में है, माजी में है, मुजारे में, अमर में, नई में है। फिर आप उसका बताएंगे बाब। जी नौशीन बेन समझ आ रही है? जी जी हजरत, बिल्कुल समझ आ रही है। जैसे अभी आपने पूछा तो ये बाब इस्तिफाल से था, लेकिन पहले हमें सीगा बताना है कि किसका हाँ सीगा है। शर्रिकू हाँ जैसे पूछा। जी हाँ। जी। पहले आपने बताना है सीगा कौन सा है, फिर आपने बताना है कि ये फिर बहस यानी फेल कौन सा है, मुजारे अमर मालूम है। उसके बाद फिर आपने बताना है ये बाब कौन सा है। ठीक। ठीक है। चलें इंशाल्लाह फिर आप कल या इसको जरा देखिएगा, टाइम थोड़ा बहुत निकालिएगा जरूर। ये ठीक बुक है। जो है आपने सेंड की है, ये बुक पीडीएफ में है हमारे पास। हाँ जी, ग्रुप में कई मरतबा सेंड की जा चुकी है। ठीक है जज़ाक। ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। ठीक है जी, तो टाइम से आइएगा तो